بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ ترین گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ ایران نے 200 ٹینک آذربائیجان کی سرحد پر لگا دیے ہیں اور وہ آذربائیجان کے خلاف کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ 2 کروڑ آذربائیجانی جو شیعہ ہیں وہ ایران میں رہتے ہیں، یعنی جو آذربائیجان کی نسل سے ہیں۔ جو اس خبر نے گو کہ بین الاقوامی میڈیا میں تو اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوئی، لیکن یہ خبر ایران میں پھیلتے ہی ایران میں ہنگامے شروع ہو گئے ہیں۔ ایران کے عوام بہت سختی سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ آذربائیجان کے خلاف ہرگز ایران کو جنگ نہیں کرنے دیں گے۔ ناظرین کرام، آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ویسے تو بظاہر جھڑپوں سے شروع ہوئی تھی، اور سلسلہ پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں، یہ 1998 سے اس طرح مختلف مواقع پر یہ نکورو کاراباخ کے حوالے سے ان میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہر دفعہ روس ان کے درمیان میں آ کے معاملات کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اب جس طرح دیگر فریق مثلا ترکی ہے، اب شام کا بھی بیان آ گیا ہے آرمینیا کے حق میں، حیرت انگیز بات ہے، حالانکہ شامی جو شیعہ ہیں وہ آذربائیجان میں ہیں، وہ آرمینیا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل آذربائیجان کی پشت پہ کھڑا ہو گیا، یعنی عجیب طرح کا گورکھ دھندا بن گیا۔ ایران جو ہے وہ آذربائیجان کے خلاف آرمینیا کی مدد کے لیے آ گیا ہے۔ اس صورتحال نے معاملات کو خاصا اس لیے بگاڑ دیا ہے کہ ماضی کے حوالے سے جو ایک بڑا ایمرجنگ گروپ اس خطے میں ابھر رہا تھا، جس میں روس، پاکستان، چین اور ایران شامل ہیں، وہ اب ٹوٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ اتنی کمپلیکیشنز بڑھ گئی ہیں معاملات میں، اور اتنے ملک اس لڑائی میں انوالو ہونے لگے ہیں کہ ایسا خدشہ دکھائی دے رہا ہے کہیں یہی جنگ بڑھ کے تو عالمی جنگ کی صورت اختیار نہیں کر لے گی۔ بظاہر ایسے امکانات تو نظر نہیں آتے، لیکن یہ امکانات کی دنیا ہے۔ یہاں کوئی بھی چھوٹا سا حادثہ، کوئی بھی چھوٹی سی غلط حرکت کچھ بھی نتائج برآمد کر سکتی ہے۔ ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اب جنگیں لڑتا پھرے ایران سے باہر، لیکن یہ اس کا چسکا ہے۔ وہ تو بیروت سے لے کے تو یمن سے لے کے تو سعودی عرب سے لے کے اور بحرین تک اپنے آپ کو مختلف لڑائیوں کا حصہ بنا کر رکھتا ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ گزشتہ جو پہلی لڑائی امام خمینی کے ایران میں آمد کے بعد ہوئی، وہ عراق کے ساتھ ان کی ہوئی، تقریباً 11 سال تک وہ لڑائی یہ لوگ لڑتے رہے، جس کے بعد عراق کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، وہ کسی اور حوالے سے ہوا، اور ان کا بھی خاصا یہاں یعنی صورتحال یہ تھی کہ ایران میں بیواؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی، حکومت نے پالیسی بنا کر اس کو متع کو عام کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ خصوصی مراعات بھی دی گئی تھی ان دنوں میں۔ ایران کیا چاہتا ہے یہ ظاہر ہے اس کی اپنی پالیسی ہوگی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر معاملے میں ایک ضد کے عالم میں اپنا حصہ ضرور ڈالتا ہے جہاں اس کو شک ہو کہ امریکہ کی انوالومنٹ ہے۔ سعودی عرب نے ابھی تک تو اس معاملے پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایران کے خلاف میدان میں نہ اترے۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال اتنی سنجیدہ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی اس کا باقاعدہ اور واضح بیان نہیں آیا، نہ چین کی طرف سے آیا۔ روس البتہ طیب اردگان کو بہت اوپن تھریٹ دے چکا ہے کہ ہمارے آپ صبر کو زیادہ نہ آزمائیں اور اپنی فوجیں اور اپنی ایئر فورس کو نکال لیں یہاں سے، ان کو آپس میں اپنے معاملات طے کرنے دیں، کیونکہ روس کی یہ پالیسی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیائی ممالک میں جو کبھی اس کے قبضے میں تھے، یہ برداشت نہیں کرتا کہ یورپی ممالک یا امریکہ ادھر مداخلت کریں،
وہ ابھی تک اس کو دولت مشترکہ کی طرح اپنا ہی حصہ اپنا حصہ سمجھتا اور خود اس علاقے کا چودھری بن کے رہنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس لڑائی کا صرف ایک ممکن حل دکھائی دیتا ہے کہ کسی طرح چین اس میں مداخلت کرے اور ترکی اور روس کو ایک میز پر بٹھائے، وہاں کوئی فیصلہ ہو جس فیصلے پہ عمل درآمد کی ذمہ داری چین قبول کرے، تب یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ جس نہ بگاڑ اس میں پیدا ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جنگ کے شعلے کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔